آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے کہ جنازے میں عزت کیسے ملتی ہے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین، سامعات، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، مذاہب ہیں، ان پر اختلافات لوگوں کے موجود ہیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ موت کہے میں جس گھر اندر اپنا قدم ٹکاواں، دکھاں درداں دی بارش پاواں تے ترس ذرا نہ کھاواں، رستم تے بہرام زوراور، شاہ سکندر جہے بھی لقمان حکیم بھی چلے، جد کلے رب سنہے۔ ایک ایسی حقیقت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو بھی دنیا میں آیا ہے، قیامت تک جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو رب کائنات کی ذات ہے۔ دو دن انسان کی زندگی کے بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک دن جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، لوگ مبارکبادیں دیتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، عقیقہ ہوتا ہے، مبارکبادیں وصول کی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خوشی کے اندر انسان کرتا ہے۔ اور دوسرا دن وہ موت کا آخری دن ہے، زندگی کا آخری دن، جس دن اولاد اپنے باپ سے جدا ہو جاتی ہے۔ وہ دن ہے جس دن بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ یہ موت کا پہلا دن وہ ہے جس دن بیوی سے بیوہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن کپڑوں کو کاٹ کر کے اتارا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے، یہ انتہائی اہم اور فیصلے کا دن ہوتا ہے۔ فیصلہ تو قیامت والے دن ہو ہی گا، لیکن جنازے والے دن جب اعلان ہوتا ہے، حضرات فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا، فلاں نام، فلاں کا بھائی فوت ہو گیا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی دن ہی ہو جاتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جنازہ گزرا، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرٌ، اس پر لوگوں نے خیر کی باتیں کہی۔ آپ نے کہا وجبت وجبت وجبت۔ تھوڑی دیر گزری یا چند دن گزرے، پھر ایک میت گزری، سامنے سے جنازہ لے جایا گیا، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ الشَّرُّ، اس پر لوگوں کے تبصرے آپ نے سنے، لوگوں نے اس کے بارے میں شر کی باتیں کی۔ آپ نے فرمایا وجبت وجبت۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی جرت کر کے سیدنا عمر بن خطاب آگے بڑھتے ہیں، کہنے لگے فداک ابی و امی، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان،
ایک جنازہ گزرا، وہاں بھی سیم الفاظ، دوسرا گزرا وہی الفاظ اس کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا سنو، انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اللہ کی زمین پر گواہ ہو، جس کی تم گواہی خیر کی دیتے ہو اس پر جنت واجب ہے، وجبت لہ الجنہ، اور جس کے بارے میں تم شر کی خبر دیتے ہو یہ بہت برا انسان تھا، بہت گندا بندہ تھا، تو آپ نے فرمایا وجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب کر دی جاتی ہے۔ ابھی جنازہ پڑھایا نہیں گیا، ابھی اس کو قبر کے اندر اتارا نہیں گیا، ابھی اس کا حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن دنیا کے اندر فیصلہ ہو چکا ہے۔ محترم بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیصلے کا دن اچھا ہو، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مسجد سے اعلان ہوتا ہے فلاں بندہ مر گیا ہے، تو اس کی زندگی کے شب و روز، اس کی تنہائیاں، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا دنیا کے اندر رہنا، چلنا پھرنا، کاروبار، لین دین، تجارت، معیشت، معاشرت، انسان کی آنکھوں کے سامنے دماغ کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ بے اختیار بولتا ہے، زبان سے اگر نہیں بھی بولتا دل اس کا گواہی دیتا ہے، شکر ہے مغرورت ہے، بڑا بڑا بندہ سی، بڑا ظالم سی، بہنوں کا حق کھانے والا تھا، لٹیرا تھا، ڈاکو تھا، راہزن تھا، لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کرنے والا تھا، زیادتیاں کرنے والا تھا، بکواس کرنے والا تھا، بدکار تھا۔ ہر بندے کے دماغ کے اندر اس اعلان کے بعد یہ سیڑھی چل جاتی ہے، اس کا میموری کارڈ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو گواہی ہوتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولتے تم ہو لیکن الفاظ تمہاری زبان کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی زبان پر اللہ کے فرشتے بول رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ایک اعلان ہوتا ہے فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، تو پھر دل بے اختیار کہتا ہے، دل سے بندہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کو لوگ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اس کی سخاوتیں، اس کا غریبوں کے ساتھ لین دین، اس کی نماز، اس کی تہجد، اس کا معاشرے کے اندر رہنا لوگوں کی آنکھوں کے اندر آتا ہے، اور بندے کیا کہتے ہیں، بڑا چنگا بندہ سی، بہت اچھا آدمی سی، اور پھر لوگ دور دور سے جب جانتے نہیں ہوتے تو پھر اس کے جنازے پہ پہنچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پرسوں حضرت مولانا حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی فوت ہوئے، پیدائش کدھر کی، بچپن کدھر، لڑکپن کدھر گزرا، تعلیم کے میدان کے اندر ایف اے کدھر کیا، میٹرک کدھر کی، اور کتاب و سنت کا علم کدھر سے حاصل کیا، اور پھر اللہ کے دین کی دعوت، خدا کی، اللہ کے نبی کی تعلیمات دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے اپنی زبان کو بھی استعمال کیا، اپنے قلم کو بھی چلایا، اور پھر وہ لوگ کہاں کہاں سے چلے اور اس بزرگ کے جنازے کے اندر پہنچے، کہتے کیا ہیں، بہت اچھا آدمی تھا، اس کے لیے تو صدقہ جاریہ ان کی اولاد بن گئی ہے۔ اور اس دن نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن انسان کا جنازہ ہوتا ہے، یا وہ
دنیا سے راحت پا جاتا ہے یا لوگ اس سے راحت پا جاتے ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد المومن یستریح من نصب الدنیا، دنیا سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے، اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جاتا ہے، دنیا سے اس کو راحت مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت کی طرف اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا بندہ والعبد الفاجر یستریح من العباد، دوسرا بندہ فاجر ہے جس سے راحت حاصل کرتے ہیں اللہ کے بندے، والبلاد، اور ملک، شہر، والشجر والدواب، درخت بھی، چوپائے بھی اس خبیث کی خباثت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستریح من الدنیا، ایک بندہ دنیا سے راحت پاتا ہے، دوسرا بندہ وہ ہے جس سے دنیا راحت پاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جس کی نماز جنازہ کے اندر 100 لوگ شریک ہوئے، دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا 40 لوگ جس کے جنازے میں شریک ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا لا تشرکون باللہ شیئا، ان کی صفت یہ ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری کرنے والے ہوں، اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں نہ اللہ کا کوئی شریک بنایا ہو، نہ نبی کے مقابلے میں نبی کھڑا کیا ہو، نہ امام کو کھڑا کیا ہو، نہ آپ کی نبوت کے اندر کسی کو شریک کیا، نہ آپ کی امامت کے اندر کسی کو شریک کیا، نہ آپ کے دین کے اندر کسی کو شریک کیا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں ایسے بندوں کی سفارش رب تعالی قبول فرما کر کے اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، جنت کے اندر داخلہ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ جب بندہ فوت ہو تو لوگ اس کے بارے میں اچھی گواہیاں دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آئے تو اس حالت کے اندر موت آئے کہ تم مسلمان ہوو۔ اگر تم اس حالت کے اندر تجھے موت نہیں آئے گی تو پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بدبخت فوت ہوا، اعلان ہوا، عبداللہ بن ابی اس کا نام ہے، حضرت پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک بھی اتار کے اس بدبخت کو پہنائی، آپ نے لعاب دہن بھی اس کے منہ کے اندر ڈالا۔ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں اتنی شفا، اتنی اللہ نے برکت رکھی ہے، کس کے لیے؟ جو برکت وصول کرنا چاہے۔ ادھر جابر کی ہڈیا کے اندر ڈالی ہے، معیشت کی بات کرتے ہو، دنیا کے اندر نظام خراب کرنے والے یہ حکومتیں آج معیشت کی باتیں کرتی ہیں، IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہیں، قرضے لیتی ہیں۔ ادھر دیکھو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی کہتی ہے آقا مدنی کو بلا کے لائیں، انہیں کہیں کہ 4 بندے تشریف لے آئیں ہمارے گھر کھانا کھا لیں۔ سبحان اللہ، حضرت جابر جا کے دعوت دیتے ہیں، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے جابر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ سیدنا جابر کی بیوی کہتی ہیں اور میں نے آپ کو 4 بندوں کا کہا تھا، ہماری معیشت تو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں معیشت کی بات نہ کر، ہمارا کام تھا دعوت دینا۔ معیشت جانے، معاشرت جانے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ جانے، ان کا کام ہے۔ معیشت کے بارے میں بھی، معاشرت کے بارے میں بھی، معیشت کا ٹھیکہ آسمان والے رب نے لیا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان والے رب نے تمہارا رزق آسمان میں رکھا ہے۔ تمہارا کیا کام ہے؟ دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جینا، سر اٹھا کر کے جینا، عزت کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کافروں کے دلوں کے اوپر رعب ڈال کر کے بھیجا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جعلت رزقی تحت ظل رمحی، آسمان والے رب نے میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھا ہے۔ میں بات کر رہا تھا جابر بن عبداللہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہنڈیا کے اندر لعاب ڈالا ہے، 4 لوگوں کی معیشت 1400 صحابہ اکرام پر تقسیم ہو گئی ہے۔ ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ ہے، ان کی آنکھوں کے اندر لعاب دہن ڈالا ہے، آنکھوں کو شفا مل جاتی ہے۔ ادھر محمد بن مسلمہ کی پنڈلی ٹوٹتی ہے، اوپر لعاب لگاتے ہیں، ہڈی جڑ جاتی ہے۔ لیکن کہاں جہاں لینے والے بھی ایمان والے ہوں اور دینے والے بھی محمد کریم ہوں، ادھر بے ایمان ہے، شیطان ہے، منافق ہے۔ اس کی گواہیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آتے ہیں، اعلان ہوتا ہے عبداللہ بن ابی مر گیا ہے۔ صحابہ اکرام اپنی زبانوں کو کنٹرول کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، لیکن میں نے جو حدیث سنائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے تنطق علی لسانتکم، بولتے ہیں تمہاری زبانوں پر۔ عمر بن خطاب دوڑتے ہوئے آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت تو وہی ہے جس نے امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بکواس کی تھی، تہمت لگائی تھی۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے آپ کو گالیاں دی ہیں، یہ وہی بدبخت ہے جو احد کے میدان سے بھاگ کر کے 300 لوگوں کو واپس آ گیا تھا۔ اس بدبخت نے بڑی بے وفائی کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے آپ فرمانے لگے عمر، میری حرص یہ ہے، میرا طمع یہ ہے، میرا لالچ یہ ہے کہ میرا امتی کوئی بھی جہنم کے اندر نہ جائے۔ لعاب بھی ڈال دیا، قمیض بھی ڈال دی، آسمان سے آرڈر آ گیا ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، اس کا جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں، اگر اس کا جنازہ آپ 70 مرتبہ بھی پڑھیں آسمان والے رب نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ تو آئیے آج ہم اپنا ایسا بنا لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنی خلوتیں اپنی جلوتیں اللہ کے حوالے کر دے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حالت کے اندر موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، استقامت ہو، تو پھر لوگ اچھی دعائیاں دیتے ہیں، پھر ان کے جنازوں پر ان کو عزتیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ مدینے سے باہر کھیتی باڑی کرتے ہیں، ڈیرے پہ رہتے ہیں، قریب شہر کوئی نہیں ہے، قریب کوئی محلہ نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، ریڈیو سسٹم نہیں ہے، وائرلیس سیٹ نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، استقامت فی الدین کتنی ہے۔
حضرت ابو ذر بیمار ہوئے، آپ کی بیوی آپ کے پاس ہے، اولاد ہے کوئی نہیں، رونے لگی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری بیگم کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے بندے یہ تو بات حقیقت ہے، دنیا سے سب نے جانا ہے، فوت ہونا ہی ہونا ہے، میں عورت ذات ہوں، کفن کا کیسے بندوبست کروں گی، جنازہ کیسے پڑھاؤں گی، آپ کو دفن کیسے کروں گی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی استقامت دین کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہے، کہنے لگے اے میری بیگم پریشان نہیں ہونا، پیارے پیغمبر کے پاس ہم 6 لوگ موجود تھے، آپ نے فرمایا ان 6 میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو صحرا کے اندر فوت ہوگا اور اس کا جنازہ ایک صحابہ کی بہت بڑی جماعت ادا کرے گی۔ وہ 5 لوگ فوت ہو چکے ہیں، اکیلا میں رہ گیا ہوں، مجھے یقین ہے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کرام ضرور تشریف لائیں گے۔ اتنی بات کی، فوت ہو گئے، استقامت ہے دین پر، فوت ہوئے۔ ادھر سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی قافلہ لے کے گزر رہے ہیں، 300 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں ادھر یار ابو ذر کا گھر ہے قریب، اس کا پتہ نہ لیتے چلے۔ سارے صحابہ نے کہا جی پتہ کر لیتے۔ جب جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا ابو ذر کا گھر ہے؟ کہنے لگی ابو ذر کا ہی گھر ہے، کہو کہ عبداللہ بن مسعود آیا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کہنے لگی وہ تو ابھی فوت ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے ابھی 4 پائی نکالیں۔ سبحان اللہ، فقیہ امت، فقیہ صحابہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، قبر بھی صحابہ اکرام نے کھودی اور جنازہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پڑھایا۔ معلوم ہوا جب اللہ کے ساتھ تعلق انسان کا مضبوط ہو، دین کے ساتھ استقامت ہو، ایمان مضبوط ہو، اخلاص ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنازوں کے اندر عزت عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سعد وہ ہیں جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ صحابی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کی ہے، یہ فوت ہو جا شہید ہوتے ہیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، اعلان نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، کسی نہ کسی کا اعلان مولوی صاحب کرتے ہیں، امام صاحب کرتے ہیں، خطیب صاحب کرتے ہیں کہ فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اعلان سیدنا جبریل علیہ السلام نے کیا۔ آسمان سے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صحابی سیدنا سعد شہید ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں نے غسل دیا، فرشتوں نے 4 پائی اٹھائی، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر عزتیں جنازوں پر دیتے ہیں، ان لوگوں کو دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہیں، اور جو بے وفا ہیں ان کا نہ نبی سے تعلق ہے نہ نبی کا ان سے تعلق ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے جس کو دنیا کے اندر جنازوں پر عزت ملتی ہے۔ آئیے، وہ انسان وہ ہے جو بندہ مسجد کے ساتھ منسلک رہتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، ایک کالے رنگ کی عورت ہے، جھاڑو دیتی ہے مسجد کے اندر، فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے
جنازہ پڑھایا، راتوں رات دفنا دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو آپ نے پوچھا وہ عورت کدھر ہے؟ 1-2 دن سے نظر نہیں آئی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اس کو معمولی عورت سمجھا، وہ فوت ہو گئی ہے، تو ہم نے راتوں رات آپ کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا تو اس کو ہم نے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، وہ عام عورت نہیں ہے، وہ ایسی عورت ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے صحابہ اکرام، احد کے شہداء پر، ان کی قبروں پر نماز جنازہ پڑھائی ہے، یا پھر اس عورت کی نماز جنازہ قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے ان کو دفن ہونے کے بعد صحابہ کو فرمایا جاؤ صفے بناؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی جو دین کے ساتھ، مسجد کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنازوں کے اندر بھی عزتیں عطا کرتے ہیں۔ یہ عورت بھلا کون تھی؟ سبحان اللہ، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ایک شعر پڑھا کرتی تھی، مسجد کے اندر جانا، مسجد کے اندر نکلنا، داخل ہونا، داخل ہوتے ایک ہی شعر پڑھتی، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے ہار والے دن نجات عطا کی، جس نے مجھے ہار والے دن نجات عطا کی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن اس کا بازو پکڑا اور پوچھا او اللہ کی بندی کوئی اور بھی گل کر لیا کر، کوئی اور بھی بات کیا کر، ایک ہی شعر پڑھتی رہتی ہو، کیا واقعہ ہے، کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، کہتی ہے میں یہودی تھی، غریب عورت تھی، کسی کے گھر کے اندر، یہودی کے گھر کے اندر میں کام کرتی تھی، اس کی بیٹی کا ہار اس کے نہاتے ہوئے ایک چیل اٹھا کر کے لے گئی، اور اس کا ہار، اس کی شکل گوشت کی طرح، سرخ گوشت کی طرح، موتی کی طرح تھی، وہ چیل اٹھا کر کے لے گئی۔ مجھے انہوں نے کہا بھی تلاشی تو دے دے، چوری تو نے کیا ہے، ورنہ اتنے دن ہے تیرے پاس، نہیں تو مدینے کے چوک کے اندر کھڑے کر کے ہم دوسرا طریقہ بھی اپنائیں گے، ہم تیرے کپڑے اتار کر کے تجھ سے ہار برآمد کروائیں گے۔ کہنے لگی وہ دن آ گیا جب انہوں نے مجھے رسوا کرنا تھا، مدینے کی گلی سے گزرتے ہوئے ایک بات مجھے یاد آئی، میں نے کہا اے اللہ اگر تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو پھر آج مجھے اس شر سے نجات عطا کر، آج تو میری عزتوں کی حفاظت کر۔ جو عزتوں کی حفاظت چاہتی ہیں پھر اللہ سے دعائیں کرتی ہیں، پھر اللہ سے مناجات کرتی ہیں، پھر راستے کے اندر رکاوٹ نہیں آتی۔ اس عورت کی بھی بات آسمان والے رب نے خاموشی کے اندر سن لی تھی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو اپنے خامد کے بارے میں شکایت کر رہی تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے سمجھ نہیں آئی، آسمان والے رب نے تھوڑی دیر بعد اس عورت کے بارے میں وحی نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی۔ اسی طرح اس عورت، اس کا نام ام محجن ہے، کہتی ہے اللہ اگر تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو مجھے پھر اس شر سے نجات عطا کر، میری عزت کی حفاظت کر۔ یہ ہیں بیٹیاں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اور آج ہمارا معاشرہ اللہ معاف فرمائے تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ اتنی دعا کی ہے ام محجن فرماتی ہیں امی عائشہ سے کہ ابھی اس چوک میں لے جا کے مجھے کھڑا کیا ہے، وہی چیل آسمان سے اڑتے ہوئے اس نے ہار نیچے پھینک دیا، اور اس ہار کو انہوں نے اٹھا لیا، اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، آپ کے دربار میں حاضر ہوئی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں عطا کرتے ہیں
جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے تعلق نبی سے، اللہ سے مضبوط کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ نے اس عورت کا خیمہ مسجد کے اندر ہی لگوا دیا، وہیں وہ فوت ہو گئی، آپ نے اس کی قبر پر جا کے جنازہ پڑھا۔ اگر دنیا کے اندر یہ اعلان چاہتے ہیں کہ لوگوں کی گواہیاں اچھی ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم کی قدر کریں، دین والوں کی قدر کریں، دین کا علم سیکھنا شروع کر دیں۔ جو دین کے عالم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت عطا کرتے ہیں۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ خلق قرآن کا مسئلہ درپیش آیا، بادشاہ نے کہا کہ قرآن کو مخلوق مان لے۔ حضرت احمد بن حنبل فرماتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ کتنا بکاؤ میڈیا، بکاؤ مولوی سب اس وقت کے بک گئے، کوئی جھک گئے، کوئی چھوڑ گئے، کوئی خاموش ہو گئے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ کتنی سزا دی؟ روزانہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارنے والا کوڑے مارتا ہے، کہتا ہے ایک مضبوط ہاتھی کو بھی اتنے کوڑے مارتے تو وہ بھی بات مان لیتا۔ ایک چور آیا امام احمد بن حنبل سے، کہنے لگا امام صاحب ڈٹ جانا، میں چور ہوں، چوری پہ ڈٹ جاتا ہوں، آپ تو حق پر ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے اس چور نے بڑا حوصلہ دیا، بڑی ہمت دی، اور کہنے لگے الفرق بیننا و بینکم یوم الجنائز، لوگوں تمہارے اور میرے درمیان، ان بکاؤ مولویوں اور میرے درمیان جنازوں والے دن فیصلہ ہوگا۔ تاریخ اسلام کے اندر اتنا بڑا جنازہ آج تک کسی کا نہیں ہوا جتنا بڑا جنازہ اس حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 10 لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی اور 30,000 غیر مسلموں نے اس جنازے کو دیکھ کر کے اسلام کو قبول کیا۔ الفرق بیننا و بینکم یوم الجنائز۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیل سے ان کا جنازہ اٹھا، اور ان کا قصور کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ان تتاریوں کے خلاف جہاد کرو، میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرتا ہوں۔ نظر بند کر دیا، جیل کے اندر ڈال دیا، اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، اور تاریخ کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 2 لاکھ لوگوں نے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا۔ اور آج اس تاریخ کو زندہ کرتے ہوئے میرے مربی، میرے استاد محترم الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد، جو کہ 4 سال سے FATF کے اس منصوبے کے تحت ان کافروں کی غلامی کرنے والے ہمارے حکمرانوں کے وجہ سے نظر بند تھے، جیل کے اندر تھے، اور سبحان اللہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہم استاد محترم کو ملنے گئے تو ہم نے افسوس کا اظہار کیا، تو کہنے لگے میرا پتر میرے تے جیل جڑی نے وارا آ گئی، یہ جیل میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی ہے۔ ایک تو میں نے قرآن مجید کی تفسیر مکمل کر لی ہے، اور دوسری بخاری شریف کی شرح جو ہے وہ مکمل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ 3 جلدیں بخاری شریف کی منظر عام پر آ چکی ہیں، مکتبوں پہ پہنچ چکی ہیں، اور ایک جلد کے اندر 600 حدیثیں ابھی باقی تھیں۔ تو میرے چچا کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا فوت ہونے سے 3-4 دن پہلے، ان کا حال احوال پوچھا
تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ 1 سال مجھے اور دے دے نا تو یہ میں کام کمپلیٹ کر لوں، لیکن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہی ایسے تھا۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوشی بڑی دی کہ پوری دنیا کفر کو للکارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پروگرام آپ کی جماعت سے کروایا لاہور مینار پاکستان کے اندر، جس سے انڈیا کو بھی تکلیف ہوئی اور یورپ کے ایوانوں تک تکلیف ہوئی۔ اور دوسرے دن ابھی خوشی کی مٹھائی کھا رہے تھے، تھوڑی دیر بعد نصیحت کی، آپ کے پاس جانے والوں کو اٹیک ہوا، وضو کیا، وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں، اٹیک ہوا، وہیں فوت ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی جنازوں کے اندر عزتیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پر، موت دے ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک دو اعلان ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں جو ہے وہ بچوں کو ہونے والی ہیں۔ اکثر والدین پریشان ہیں کہ چھٹیاں تو ہوں گی لیکن بچے جو ہیں ہمیں وہ گھر کے اندر پریشان کریں گے۔ اس حوالے سے مسجد کی انتظامیہ نے مشورہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہیں ہمارے پاس 40 دن وہ تشریف لائیں گے۔ اس حوالے سے 34 کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک کے بچے وہ انشاءاللہ 40 دن 10 جون سے لے کے انشاءاللہ 20 جولائی تک وہ صبح 7:30 بجے ادھر آیا کریں گے اور 10:30 بجے انشاءاللہ 3 گھنٹے کی کلاس ہوگی۔ اس کے اندر وہ جو ہوم ورک ملا ہوگا اسکول سے ماہر اساتذہ کی نگرانی کے اندر انشاءاللہ وہ ہم ہوم ورک بھی کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی بنیادی اسلامی تربیت بھی انشاءاللہ کریں گے تاکہ ہمارے بچوں کو کم از کم بنیادی اسلام کا پتہ ہو۔ اللہ کون ہے، نبی کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، نبی کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے اللہ پر حق کیا ہیں، اللہ کے بندوں پر حق کیا ہیں اور نبی کے بندوں پر حق کیا ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ چھوٹے چھوٹے سوالات جواب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ کا بچہ 40 دن کے بعد جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کے اندر نمایاں تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے 10 جون کو انشاءاللہ العزیز صبح 7:30 سے لے کے 10:30 بجے تک روزانہ جو ہے نا وہ کلاس ہوگی۔ اس حوالے سے بھائی جو ہیں وہ اپنے بچوں کے نام یا جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے وہاں تک پیغام پہنچائیں تاکہ ان بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ بجلی کا بل جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے اور ماشاءاللہ گورنمنٹ نے بل بڑھا بھی دیے ہیں ریٹ۔ اس حوالے سے 1-2 مشورے بھی آپ بھائیوں سے کرنے ہیں کہ اگر کوئی بھائی یہ شفقت کرے کہ ہمیں سولر لگوا دے تو انشاءاللہ ہم مہینے بعد جو بل ادا کرتے ہیں وہ اس بھائی کو ہم ادا کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر بھی عطا کرے۔ تو دوسری گزارش ہے کہ ابھی جو بل آیا ہے وہ 71,000 روپیہ ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تمام بھائیوں نے ضرور تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم انصر اسلام المسلمین، اللہم انصر جہاد المجاہدین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین،
واذل الشرك والمشركين اللهم عليك أعداء الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على